ویلکم ٹو برہانس پریپریٹری اکیڈمی. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. دا لیکچر وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور ٹوڈے از اباؤٹ پاکستان اسٹڈیز. اور پاکستان اسٹڈیز کے اب تک آپ کو 28 لیکچرز پہنچائے جا چکے ہیں اور ان 28 لیکچرز میں ہم نے تقریباً 95% آف دا کورس کمپلیٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, 95% کورس کمپلیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ نیکسٹ 3 to 4 لیکچرز کے اندر ہم انشاءاللہ اپنے اس پورے کورس کو وائنڈ اپ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں 712 سے لے کر اب تک جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں ان کو ہم نے ذکر کرنا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ پاکستان اسٹڈیز جب ہم پڑھتے ہیں سب سے بڑی ہم غلطی کیا کرتے ہیں, ہم اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں 1857 سے, جو کہ بالکل غلط ہے. آپ نے ابھی ڈفرینٹ ٹیسٹنگ ایجنسیز کو دیکھا ہوگا, وہ آپ سے کوشچنس کرتے ہیں 712 سے لے کر ابھی تک, یعنی ٹل ٹو ڈیٹ تک پاکستان اسٹڈیز سے آپ سے کوشچنس کیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آج لیکچر نمبر 29 میں ہم مزید پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے پڑھیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو 1976 تک جتنی بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں وہ پڑھا چکا ہوں. آج انشاءاللہ ہم 1977 سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو جنرل الیکشنز 1977, اس سے پہلے میں نے جنرل الیکشنز کو پڑھا چکا ہوں. جنرل الیکشنز پاکستان کی تاریخ کے پہلے جنرل الیکشنز 1970 میں ہوئے. ٹھیک ہے, 1970 میں جب یہ الیکشنز ہوئے تو اس کے کانسیکوینسز کیا نکلے. تو کیونکہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان نے دونوں نے ایک دوسرے پر بلیم گیم کھیلی اور ان دونوں نے رزلٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, تو اسی بنیاد پر 1971 کے اندر بنگلہ دیش وجود میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم پچھلے لیکچرز میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. ٹھیک ہے, مجیب الرحمان صاحب نے کتنے ووٹس حاصل کیے تھے, ذوالفقار علی بھٹو نے کتنے ووٹس حاصل کیے تھے, کیا امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے. تو اگر آپ نے پچھلا لیکچرز نہیں دیکھے تو وہ آپ دیکھ لیں. اور اگین میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور جب ہم نے سلیبس کو اسٹارٹ کیا تھا تو تب سے میں لے کر اب تک آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف پی ڈی ایف پہ اگر آپ اس کا انحصار کریں گے تو بالکل غلط ہوگا, آپ بالکل کچھ نہیں سیکھ پائیں گے. اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس بنائیں, ہینڈ ریٹن نوٹس میں زیادہ سے زیادہ چیزیں لکھیں, جو ایڈیشنل چیزیں میں اس پورے لیکچر میں بولتے ہوئے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو آپ کی نالج کو بوسٹ اپ کریں گے. ٹھیک ہے, باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. جنرل الیکشنز ور ہیلڈ ان پاکستان 7 مارچ 1977. تو 7 مارچ 1977 کو پاکستان میں دوسرے جنرل الیکشنز منعقد ہوئے, اور اس میں جو جتنی سیٹس پر الیکشنز ہوئے وہ کتنی سیٹس تھیں, 200 سیٹس تھیں. کس کی؟ نیشنل اسمبلی کی 200 سیٹس پر انتخاب ہوا سیکنڈ جنرل الیکشنز میں. اگین they were the second general elections held in Pakistan and the first to be held after Bangladesh Liberation War. بنگلہ دیش لبریشن وار کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا. کس وجہ سے ہوا؟ میں آپ کو ابھی ریسنٹلی بتایا کہ جنرل الیکشنز 1970 میں دونوں پارٹیز نے رزلٹس کو ماننے سے انکار کیا, اور الٹیمیٹلی یہ بات بڑھتی گئی اور آگے چل کر بنگلہ دیش لبریشن وار ہوئی, جس میں 1971 یعنی دسمبر 16 1971 کو بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا. ٹھیک ہے, 9 اپوزیشن پارٹیز یونائٹڈ ٹوگیدر ٹو فارم دی پاکستان نیشنل الائنس. اب آپ نے کافی تاریخ کی کتابوں میں سنا ہوگا پی این اے بنا تھا. ایک پی این اے بنا تھا, کس کے اگینسٹ بنا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بنا تھا. اب پاکستان پیپلز پارٹی اس دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنے پاکستان کے, تو انہوں نے ایک اسلامک نظریے کے ساتھ ملک کو چلایا. اور جب انہوں نے ملک کو چلایا اس نظریے کے ساتھ, تو کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کے اندر ان کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے, اور جب مقبولیت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ ارلی الیکشنز کال کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ ٹینور جو ہے 5 سالہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا, ارلی الیکشنز کال کیے جاتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے, کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب میری جو اس وقت اسٹرینتھ ہے عوام کے اندر, جس طرح آج کے سینیریو میں آپ دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جلد از جلد الیکشنز ہو جائیں. کیوں ہو جائیں؟ کیونکہ ان کی عوام میں اس وقت مقبولیت کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو یہی بھٹو صاحب نے سوچا تھا کہ اب اس وقت میری جو مقبولیت ہے عوام کے اندر وہ بہت زیادہ ہے, اور جلد از جلد اگر الیکشنز ہو جائیں تو مجھے کامیابی مل سکتی ہے, اور الٹیمیٹلی ان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی. تو پاکستان پیپلز پارٹی ونس 155 سیٹس, اور پاکستان نیشنل الائنس نے کتنی سیٹس حاصل کی؟ صرف اور صرف 35 سیٹس حاصل کی 200 میں سے. تو آبویسلی جو حکومت بنتی ہے وہ کس کی بنتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے. یاد رکھیے گا اگین پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسرا جنرل الیکشنز تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا. کس کے اگینسٹ لڑا؟ پاکستان نیشنل الائنس کے اگینسٹ لڑا, جو کہ 9 پارٹیز جو ہیں وہ متحد ہو گئی تھی. اس وقت آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں پی ڈی ایم, ٹھیک ہے,
پی ڈی ایم میں کتنی پارٹیز ہیں اس وقت؟ لگ بھگ 11 پارٹیز ہیں. تو 11 پارٹیز ایک طرف ہو گئی تھی اور پیپلز پارٹی ایک طرف ہو گئی تھی. اسی طرح آج کے سیناریو میں اگر میں اس کو دیکھوں کہ پی ڈی ایم ایک طرف ہے, 11 جو پارٹیز ہیں اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ایک طرف ہیں, اور عمران خان یعنی پی ٹی آئی ایک طرف ہے. تو یہ بالکل 1977 میں جو صورتحال تھی, اس صورتحال کو میں دیکھتا ہوں کہ تاریخ ریپیٹ کر رہی ہے, دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے تاریخ. ٹھیک ہے, آگے چل کر ہم مزید اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آن 7 مارچ 1977 the Election Commission of Pakistan announced the result in which Pakistan People's Party won the largest landslide victory Pakistan's electoral history. پاکستان کی الیکٹورل ہسٹری میں سب سے بڑی کامیابی تھی. یاد رکھیے گا, پاکستان کی الیکٹورل ہسٹری جو ہے اس میں سب سے بڑی کامیابی ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 کے الیکشنز میں حاصل کی, جس میں 155 سیٹس انہوں نے گریب کی 200 سیٹس میں سے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. فرائیڈے ایز اے ویکلی ہالیڈے, یہ بھی بہت زیادہ ایم سی کیوز پوچھا جانے والا ہے کہ وہ کون سے لیڈر ہیں پاکستان کے جنہوں نے فرائیڈے کو کیا قرار دیا گیا؟ فرائیڈے کو قرار دیا گیا چھٹی. یعنی پہلے جو ہے وہ چھٹی اوبویسلی سنڈے کو ہوتی تھی, لیکن ذوالفقار علی بھٹو جب حکومت میں آئے تو انہوں نے 1977 کے اندر یہ ڈیسیجن لیا, کیونکہ میں نے آپ کو جیسے ہی بتایا کہ وہ ایک اسلامی نظریاتی نظریے سے آئے تھے اور ان کا بلیف تھا, اس وجہ سے وہ عوام میں بھی مقبول ہوئے. اور پاکستان میں اگر عمران خان کو آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک اسلامی کارڈ کھیلتے ہیں, اس وجہ سے عوام میں مقبول ہیں, اور ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہی کام 1977 کے اندر کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرائیڈے از اناؤنسڈ ویکلی ہالیڈے ریپلیسنگ سنڈے بائی ذوالفقار علی بھٹو. تو اگر میں عمران خان کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کو دیکھوں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کاپی کیٹ ہیں. ٹھیک ہے, اب مائنڈ مت کیجیے گا جو بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. ٹھیک ہے, کاپی کیٹ ہیں, وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کاپی کر رہے ہیں اپنے آپ کو, جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے, جو کہ ایک اچھی چیز ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اچھی چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے. اگر وہ بالکل ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے پر چل رہے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں تو بالکل ان کو حکومت میں آنا چاہیے اور سرو کرنا چاہیے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان دونوں لیڈرز کے درمیان جو ایک کامن چیز تھی وہ یہی تھی کہ دونوں ایک اسلامی نظریے کے ساتھ جو ہے عوام میں آتے تھے اور عوام میں جو ہے وہ مقبول بھی ہوئے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء 1977 میں لگایا گیا. 5 جولائی 1977 وہ دن تھا جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء امپوز کیا, کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا, پولیٹیکل ایکٹیویز جتنی بھی چل رہی تھی اس وقت اس کو بین کر دیا. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کو جیلوں میں کے اندر ڈالا گیا. ٹھیک ہے, بالکل یہی سیناریو ابھی تک ہمارے ملک میں چل رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اکانومی کو بہتر کرنے والا کوئی نہیں ہے, صرف اور صرف سیاست کو جو ہے وہ ایک ریپیٹڈ ہسٹری ہم ریپیٹ کرتے جاتے ہیں ہر بار. ٹھیک ہے, اس کے بعد جنرل ضیاء الحق اناؤنسڈ ہولڈنگ آف الیکشنز ود ان 90 days. جب انہوں نے اقتدار سنبھالا یعنی مارشل لاء نافذ کیا, جب وہ خطاب کے لیے آئے تو انہوں نے کہا میں 90 دن کے اندر جو ہے وہ انتخاب کروا دوں گا. ٹھیک ہے, لیکن وہ 90 دن کے لیے جو انتخاب کرانے کی انہوں نے ایک وعدہ کیا وہ کبھی وفا نہ ہو سکا. جنرل ضیاء الحق ڈکلیئرڈ پولیٹیکل پارٹیز ٹو بی ڈیفنکٹ اینڈ سرٹن پولیٹیکل لیڈرز ور ڈسکوالیفائڈ. ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور جس طرح سے آج کی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز کو ڈسکوالیفائی کیا جا چکا ہے. تو پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ خود بخود ایک ریپیٹ ایک کیسٹ لگا دی جاتی ہے وی سی آر کے اندر, اس کو ریوائنڈ کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں. دیٹس اٹ, پاکستان کی سیاست میں کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو ذوالفقار علی بھٹو کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے 1977 کے اندر. تو یہ ایئرز آپ نے یاد رکھنے ہیں, یہاں سے ایم سی کیوز آپ سے اکثر پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو اریسٹڈ انڈر مارشل لاء آرڈرز ان سپٹمبر 1977. سپٹمبر 1977 میں ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے, اور ان پر جو چارج لگتا ہے جس وجہ سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ چارج ہوتا ہے مرڈر کا. کس چیز کا چارج ہوتا ہے؟ مرڈر کا چارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو سینٹنس 1978 کے اندر ان کو سینٹنس یعنی پھانسی دے دی جاتی ہے. لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ سناتا ہے. آن مارچ 18 1978 Bhutto was declared guilty of murder and was sentenced to death by Lahore High Court. لاہور ہائی کورٹ ان کو سینٹنس دے دیتا ہے کس چیز کی؟ یعنی پھانسی کی سزا دے دیتا ہے. اور کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے ایک قصوری صاحب کے والد کو قتل کیا تھا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. ضیاء الحق سورن ایز اے پریزیڈنٹ 1978. 1978 کے اندر ضیاء الحق جو ہے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. جنرل ضیاء الحق
is sworn as the president of पाकिस्तान इन सितंबर 1978 को वो पाकिस्तान के सदर मुंतखब होते हैं। हुदूद ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये भी अक्सर आपसे अक्सर क्या FIA के लास्ट टाइम जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं और FPSC अक्सर पूछता रहता है, तो पाकिस्तान में हुदूद ऑर्डिनेंस कब आया, तो ये आपका MCQs अक्सर पूछा जाता है। तो हुदूद ऑर्डिनेंस है क्या, उसको देख लेते हैं। The Hudud Ordinance, a set of laws that among other things criminalize adultery and non-marital sex, including rape, were enacted in 1979 by the government of ज़िया उल हक़। ज़िया उल हक़ ने इसको इम्पोज किया पाकिस्तान के अंदर, और ये एक बहुत अच्छा कानून था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीज़ें अच्छी हैं वो बिल्कुल बैक करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ज़िना के हवाले से वहाँ पर कानून लगाया गया कि जो बंदा ज़िना करेगा उसको कोड़े लगेंगे। जो भी इस्लामिक हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस हवाले से ज़िया उल हक़ ने बहुत ज़्यादा हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर जो शिकें थी, आर्टिकल्स थे, वो लगाए, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स भुट्टोज़ कन्विक्शन 1979। अब लाहौर हाई कोर्ट फैसला सुनाता है। लाहौर हाई कोर्ट के बाद ऑब्वियसली जब एक फ़ैसला आ जाता है लोअर कोर्ट से, तो आपके पास चांस होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आप केस हार जाएं तो प्रेसिडेंट के पास आप प्ली कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने पढ़ाया था तब भी ये चीज़ें बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई एक शख्स, अगर पर्टिकुलर एक शख्स की बात की जाए, अदालतों के बाद कोई अगर आपको माफ़ कर सकता है, आपकी सज़ा को मुअत्तल कर सकता है, जो कि कोर्ट ने सुनाई है, वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो लाहौर हाई कोर्ट से हारने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला जो है वो अपहोल्ड कर दिया, यानी जो भुट्टो की कन्विक्शन थी उसको बरकरार रखा, ठीक है। किसको कत्ल किया था? इन कन्विक्शन नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी थे, जिनको मर्डर केस के अंदर जो फेब 1979 के अंदर उनको जो है ये अपहोल्ड किया गया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और फांसी की सज़ा बरकरार रखी गई। ऑन अप्रैल 4 भुट्टो असैसिनेटेड इन रावलपिंडी जेल। तो 1979 4 अप्रैल को भुट्टो को रावलपिंडी जेल के अंदर फांसी दे दी जाती है। अब भुट्टो का ये बिलीव था कि अवाम बाहर निकलेगी, प्रोटेस्ट करेगी, मेरी फांसी रुकवा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मार्शल लॉ इम्पोज़ किया गया हुआ था पूरे मुल्क के अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली मार्शल लॉ की वजह से जो लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट करना था वो बाहर नहीं निकल सके, और भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम 1979, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ कब मिला, तो नोबेल प्राइज़ इनको मिला फ़िज़िक्स की फ़ील्ड के अंदर। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो फ़िज़िक्स की फ़ील्ड के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया अक्टूबर 1979 के अंदर, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।